जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद मेतला। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म पे काम किया और बड़ी एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ और स्कूप भी आपके नाम से जो है वो आए हैं पाकिस्तान के मीडिया के अंदर। शाहिद मेतला साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने याद किया। शाहिद साहब, आज आपसे बात करनी है कि आजकल पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली कि जमातुद दावा का एक शख्स जो है वो आज़ाद कश्मीर रावला कोर्ट में जो है वो मार दिया गया। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमातुद दावा के लोगों को मरवा रही हैं। आप क्या समझते हैं? ये कहा जाता है इनका नाम था मोहम्मद रियाज एलियस अबू कासिम कश्मीरी, जो कि फजर की नमाज पढ़ रहे थे कुछ मॉस्क में, और कोई बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी ज़ाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता है जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी एक्स जमातुद दावा मैन शॉट डेड इन कश्मीर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? मितला साहब, आप जर्नलिस्ट हैं और इन चीज़ों में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। देखिए, ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इसका नोट भी लेना चाहिए, और आपको मैं रिमाइंड करवाऊँगा, पहले मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, रिमाइंड करवाऊँगा कि हिना रब्बानी खर ने भी जब जून 2021 में हाफ़िज़ सईद पर हमला हुआ था, और उसके बाद फिर यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जिसको यूएन में भी टेकअप करने की कोशिश की गई थी, और यूएन को बल्कि डोजियर वगैरह भी भेजा गया था कि इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। तो रॉ ने हाफिज सईद को भी एलिमिनेट करने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने जो हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह है सैयद सलाहुद्दीन, उसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो हाफिज सईद वाले इंसिडेंट में 4 लोग बल्कि मारे भी गए थे। तो पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। अभी जुमे वाले रोज, जुमे की फजर की नमाज के वक्त आपने खुद भी बताया, और खुद भी वो इंसिडेंट पढ़ा है कि अबू कासिम कश्मीरी जो एलियस, और उनका असल नाम मोहम्मद यास था, बुनियादी तौर पर वो कश्मीरी थे। उनके बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि वो फाइनेंसर भी थे, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें करते रहे हैं माजी में। लेकिन माजी में करते रहे हैं। 2 हालिया इंसिडेंट्स में भी उनका नाम आया, लेकिन उसका एक कोई तरीका होना चाहिए। जिस तरह से उसको एलिमिनेट किया गया है अबू कासिम को, और उससे पहले हमने देखा, इसी साल में देखा, ये छठा वाक़या था। बल्कि पुलिस ने जो एफआईआर भी दर्ज की है उसमें भी ये कहा गया है कि ये छठा वाक़या है इसी तरह का, जिसमें जो कश्मीरी जो जहादी लीडर थे माजी के, उनकी टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले हमने 20 फरवरी को देखा था, वो सैयद खालिद रज़ा को कराची में टारगेट किया गया था। उनका ताल्लुक अल-बदर मुजाहिदीन के साथ था, और वो अल-बदर मुजाहिदीन, आपको याद होगा कि जमात इस्लामी का एक तरह से जहादी विंग था, जो कश्मीर में जहाद वगैरह करता रहा है, अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेके, और फिर उसके बाद 90s में वो इस तरह की जहादी सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहा है। और फिर हमने देखा उसके 6 दिन के बाद ही कराची में एक और टारगेट किलिंग होती है। यहाँ रावलपिंडी में टारगेट किलिंग होती है, और वो बशीर अहमद पीर के जो थे वो भी हिजबुल मुजाहिदीन के थे, और वो खासे क्लोज समझे जाते थे सैयद सलाहुद्दीन के। तो ये दोनों जो शख्स थे, सैयद खालिद रज़ा और बशीर अहमद पीर, ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी भी खासे इन्फ्लुएंशियल थे, और अपनी जो लीडरशिप थी उसके खासे क्लोज थे। अबू कासिम कश्मीरी लश्कर तैयबा के बुनियादी तौर पर रुकन थे, और साजिद जट जो कि काफ़ी मशहूर है सरकर्दा रहनुमा है लश्कर तैयबा के, उनके भी करीब इनको समझा जाता है। और इसी तरह से फिर हमने कुछ अर्सा पहले मिस्री जाहिद इब्राहिम की भी हलाकत देखी थी कराची में। तो ये तमाम के तमाम जो इंसिडेंट्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली और श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है, और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है।
خاص طور پر جس طرح سے بلکہ جو خالصتان موومنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں ٹارگٹ کیا گیا ہے بلکہ بیرون ممالک میں بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. جیسے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ ٹائیگر فورس تھی, خالصتان ٹائیگر فورس کے رہنما تھے اور بڑے عام رہنما تھے. وہ ایک گردوارہ سے نکل رہے تھے جو اسی سال جون کی بات ہے, تو ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی گئی اور ان کو فائر کیا گیا. آپ دیکھیں کہ تمام کے تمام انسیڈنٹس میں ایک ہی طرح کا ٹرینڈ یوز کیا گیا, ایک ہی طرح کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کا طریقہ کار یوز کیا گیا. اور اس سے پہلے ہم نے برمنگھم میں ایک انسیڈنٹ دیکھا تھا, اس میں بھی جو خالصتان لبریشن فورس کے اہم رہنما تھے, کمانڈر تھے اوتار سنگھ, ان کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو پوائزن دیا گیا. تمام جو خالصتان موومنٹ کے اہم رہنما تھے انہوں نے کہا کہ ان کو پوائزن دیا گیا. اور پھر اس سے پہلے ہم نے پرمجیت کو ٹارگٹ کیا گیا تھا یہاں پہ, وہ کمانڈو خالصتان کمانڈو فورس کے رہنما تھے, ان کو لاہور میں 6 مئی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو تمام کے تمام ٹرینڈس میں ایک چیز کامن ہے کہ سب کو ایک تو اسی طرح سے اسیلنٹس آئے, ٹارگٹ کلرز آئے, انہوں نے موٹر سائیکلوں سے اترے, انہوں نے نشانہ بنایا. اور یہ تمام کے تمام ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو پہلے ماضی میں جہادی تنظیموں کے ساتھ وابستہ رہے ہیں, آزادی کی تحریکوں میں وابستہ رہے ہیں یا علیحدگی پسند ہے. اب خالصتان موومنٹ کی بات کریں تو وہ تو کسی بھی قسم کا جہاد نہیں کر رہی تھی, وہ تو آزادی کی موومنٹ تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو ٹارگٹ کیا گیا. بہت انٹرسٹنگ چیزا صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ G20 سمٹ میں جو پرائم منسٹر ہیں کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو, انہوں نے بلکہ ہردیپ سنگھ کا ایشو بھی مودی کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتے ہیں, انسانی آزادیوں پر یقین رکھتے ہیں. تو جس طرح سے ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں سرے میں ٹارگٹ کیا گیا, یہ کسی بھی طرح سے ہمیں قابل قبول نہیں ہے, اور اس کو انڈین میڈیا کے ساتھ اور انڈین لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے. تو باقی بھی جو قتل کیے گئے ہیں باقی رہنما بھی, ان کا ایشو بھی خالصتان موومنٹ کے جو رہنما ہیں پوری دنیا میں, وہ امریکہ میں ہوں, یو کے میں ہوں, کینیڈا وغیرہ میں ہو یا جہاں پر بھی ہوں, انہوں نے سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اس کا ایک اور بھی پرسپیکٹو ہے, ایک اور بھی آسپیکٹ ہے چیمہ صاحب. فار ایگزامپل کہ اب ہم پہ مختلف ممالک کی جانب سے یہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نارملائزیشن کی طرف بڑھیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کریں. میں بھی اس بات کا حامی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں تجارت کرنی چاہیے, تعلقات بہتر کرنے چاہیے. لیکن اگر اس طرح کی شرارتیں ہوں گی, اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی, دیکھیے ایز پاکستانی میں تو اس کو ہیوملیشن سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم نے کچھ چیزوں کو مین اسٹریم مطلب کر دیا ہے, اور ہم نے عالمی دنیا کے کہنے پہ ان کو مین اسٹریم کیا ہے. ابو قاسم کشمیری وہ استاد تھے, سید خالد رضا وہ فلاحی جو سرگرمیاں اس پہ حصہ لے رہے تھے, اسی طرح سے بشیر احمد پیر بھی استاد تھے, مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے. تو ہم نے اگر ان لوگوں کو مین اسٹریم کر دیا ہے اور عالمی دنیا کے کہنے پر مین اسٹریم کیا ہے, تو پھر ان کو ٹارگٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. دیٹ مینس کہ انڈیا مسلسل شرارت کر رہا ہے, شر انگیزی کر رہا ہے اور اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اس طرح سے کریں گے تو ریسیپروکلی ہمیں بھی ہماری بھی ایجنسیز کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور یا مطلب یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ ضرور ریسیپروکیٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس میں. تو انڈیا کو تھوڑی عقل سے کام لینا چاہیے, اور یہ تو بہت ویوڈ ہے, بہت کلیئر ہے کہ اس کے پیچھے اجیت ڈوبل ہے. چونکہ اجیت ڈوبل کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے, وہ ٹاسک ہوئے کہ انہوں نے تمام جو سیپریٹسٹ ہیں یا جو جہادی لیڈرز ہیں ان کو انہوں نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. تو یہ ٹرینڈ بڑا فاسٹ ہے میں سمجھتا ہوں, اور اس سے کچھ نکلے گا نہیں. اور پاکستان کے اینڈ پہ ہمیں انٹیلیجنس جو چیکس ہیں ان کو بھی بڑھانا چاہیے کہ دیکھیے وہ ہماری شہری ہیں, ہمارے شہر میں رہ رہے ہیں, ہمارے شہروں میں رہ رہے ہیں, اور وہ آج سے نہیں آئے ہوئے کوئی 90 سے, جیسے ابو قاسم کشمیری ہیں وہ 90 سے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستانی کشمیر میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اپنا ڈرائی فروٹ کا بزنس کر رہے تھے, اور مدرسے میں تعلیم بھی دے رہے تھے اور ساتھ کے طور پر وہ رول ادا کر رہے تھے. اس سے پہلے 2018 میں ان کے بھائی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, وہ بھی انگلش لٹریچر کے استاد تھے.
اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس ٹرینڈ میں خاصی تیزی آئی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک طرح سے چیلنج بھی ہے اور ڈیفینیٹلی پاکستانی ایجنسی اور پاکستانی حکومت اس کا نوٹس لے گی بھی صحیح اور لینا بھی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے امن کے لیے بڑا خطرناک ہے. ہمارے دوست ممالک عرب ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ تعلقات کو بہتر کریں, انڈیا کے ساتھ کشمیر کے علاوہ جو دیگر ایشوز ہیں اس پر بات کریں, تجارت کو فروغ دیں. اور ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں, بلکہ عرب ممالک تو یہ تک بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ سرمایہ کاری اسی صورت میں کریں گے جب آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں گے. یہی سٹوری میں 2015 اگست 2020 میں کر چکا ہوں اپنے شو میں. نیوز ون پہ میرا شو تھا, 15 اگست 2020 کا شو ہے, جس میں میں نے بتایا تھا سعودی عربیہ اور یو اے وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کشمیر کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو فروغ دیں. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ ہوگا. جس طرح کے سٹیپس, جس طرح کے ایکشنز انڈیا کر رہا ہے, جس طرح کی چیلنجزی انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے. دیکھیے یہ ابو قاسم کشمیری والا چھٹا واقعہ ہے جو انہوں نے یہاں پہ کنڈکٹ کی ہے, چھٹی ٹارگٹ کلنگ ہے جو انہوں نے ایک سال میں یہاں پہ کنڈکٹ کی ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو یہ جو باہمی اعتماد کا رشتہ ہے اور جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہے ان کو شدید ٹھیس پہنچے گی. میترا صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ایک بڑا کمپریہنسو پکچر پیش کی ہے, انٹرنل, ریجنل اینڈ انٹرنیشنل بھی, کہ مسلم ممالک بھی ہمیں کہہ رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک سٹوری بریک کی تھی پچھلے سال 2 سال پہلے کہ یو اے ای اور بہت سارے ملک شاید ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا سے نارملائزیشن کریں. یہ انڈیا کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ پاکستان میں آپریٹ کیسے کرتی ہیں؟ فار ایگزامپل اب یہ جو شخص ہے, اب اس کو کوئی پاکستانی مار کے گیا ہوگا نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انڈیا سے بندہ آیا ہوگا جس نے مارا ہوگا, کیونکہ وہ تو نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک وہ یہ ان کے لیے لاجسٹکلی پاسبل نہیں ہوتا. یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کیا کوئی تھرڈ پارٹی کسی چوتھے ملک میں کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں, وہ ادھر کیا مطلب ہوتا کیسے ہے؟ اور فار ایگزامپل جو حافظ سعید کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا, جس پہ بھی پتہ چلا تھا کہ پتہ نہیں سعودی عرب اور یو اے ای سے لوگ انوالو ہوئے تھے جو پاکستانی تھے آئی تھنک, لیکن وہاں سے کسی طریقے آئے تھے, کچھ ایسا تھا. یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اور ہماری تو یہ بہت بڑی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ وہ ملیٹنٹ ہیں جو ماضی میں جہادی تھے لیکن مین سٹریم ہو چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو صاحب تھے ان کے والد اور بھائی جو ہیں اسٹل وہاں پہ تھے, لیکن ان کو اس انداز سے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ آپریٹ کیسے نہیں, کرتی اب ٹیمر صاحب ان کے جو والد تھے نا, محمد اعظم تھے, ان کا نام محمد اعظم تھا, ان کو بھی انڈین فورسز نے مار دیا تھا اور یہ جواز دیا تھا. ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ تو نہیں اس طرح سے کی گئی تھی, ان کو انڈین فورسز نے مارا تھا اور مقبوضہ کشمیر میں مارا تھا, اور یہ جواز دیا گیا تھا کہ انہوں نے آگے سے ریزسٹ کیا ہے, ہم کوئی چیکنگ وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے اور پھر ان کو وہاں پہ مار دیا گیا تھا. ہاں, ان کے ابھی بھی بہت سارے ریلیٹیوز وہاں پہ موجود ہیں. ان کے ایک بھائی کو پہلے بھی لاہور میں 2018 میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا گیا تھا. تو جو آپریٹ کرنے کی بات ہے, جیسے سید خالد رضا ہیں جن کو کراچی میں ٹارگٹ کیا گیا, اس کیس میں آپ دیکھیے کہ جو سندھو دیش تنظیم ہے, جو سندھ کی جو علیحدگی پسند تنظیم ہے, ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے ان کو اسیسینیٹ کیا ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ اس طرح سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نہ صرف پرومیننٹ ہے, ایمیننٹ ہے, بلکہ وہ سندھ کی ڈویژن کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنے الائنس کو یا اپنی الیجنس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس صورت میں یہ جو سندھو دیش لبریشن فورس کا یہ دعویٰ کسی صورت بھی منطق پر پورا نہیں اترتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیے. بہت سارے لاکھوں لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں فلاحی سرگرمیوں میں انوالوڈ ہیں یا کوئی نہ کسی طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ان کو مارنے کا جواز نہیں بنتا, ان کو ٹارگٹ کلنگ کا جواز نہیں بنتا. لیکن صرف چونکہ ان کا تعلق جہادی تنظیموں کے ساتھ ماضی میں 90s میں رہا ہے اور ابھی وہ فلاحی سرگرمیوں میں انوالوڈ تھے, تو اس لیے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی
ہم نے دیکھا تھا جو مستری زاہد ابراہیم ہے، جن کا جو آپ کو یاد ہوگا دسمبر 99 میں جو نیپال سے انڈین طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا، ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا، ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مروایا گیا، اور پھر 2-3 اور بھی ایسی کارروائیاں انڈین لا نے کرنے کی کوشش کی جس میں جو دیگر لوگ انوالو تھے اس طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، ان کو بھی انہوں نے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بسٹ ہو گیا، وہ جو نیٹ ورک تھا وہ بسٹ ہو گیا ٹائم پہ۔ اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں جیسے سید صلاح الدین ہیں جو حزب المجاہدین کے سربراہ ہیں، ان کو بھی اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی کار کو بم سے اڑا دیا گیا، اور وہ بھی ان ٹائم جو ان کے جو لوگ تھے سبارڈینیٹ سے ایسوسیٹ سے، انہوں نے اس کو بم کو وہ کر لیا، ڈسکور کر لیا، اور پھر اس طرح سے ناکارہ بنا دیا۔ تو ڈیفینیٹلی ادھر جو ابو قاسم کشمیری والے کیس میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پاکستانی ہی انوالوڈ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میں ماضی میں بھی ان ساری چیزوں کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا رہا ہوں، انفارمیشن کا فرنٹ ہو یا اس طرح کی جو سرگرمیوں کا فرنٹ ہو یا دہشت گردی کروانی ہو، تو فرینکلی جو انڈیا کا نیٹ ورک ہے یا جو انڈین پراکسیز ہیں پاکستان میں، وہ خاصی مضبوط ہے، اور انٹرسٹنگلی کیوا صاحب وہ جب بھی چاہیں اور جس وقت بھی چاہیں ان کو نہ صرف آپریٹ کر سکتی ہیں بلکہ ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرتی ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی انٹرسٹنگ آسپیکٹ شیئر کروں کہ ابھی جو ریلیجیس رائٹس ہوئے ہیں پنجاب میں اور باقی جگہوں پہ، ان کے پیچھے بھی را نظر آتی ہے، کیونکہ جو پیٹرن تھا ان ریلیجیس رائٹس کا، وہ پیٹرن ان یوزل تھا۔ یہ پیٹرن وہ جو موو والا پیٹرن تھا، وہ والا پیٹرن نہیں تھا کہ ایک دن جڑا والا میں انسیڈنٹ ہوتا ہے اور بہت بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کا جو عالمی میڈیا، ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا ایونٹ تھا۔ میں کوئی کسی قسم کا جواز نہیں فراہم کر رہا ہوں کہ یہ شاید ہمارے لوگوں نے نہیں کیا ہے، یا میں اس کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ کوریج کی، اور اس کے 2-4 دن کے بعد ہی وہ سرگودا میں ہو گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی چیز ہم نے دیکھی چترال میں ہو گئی، وہی گلگت بلتستان میں، اور باقی جگہوں پہ بھی ہم نے وہی چیز دیکھی۔ یہ تمام کی تمام جو ریلیجیس ڈرفٹس ہم نے دیکھی ہیں، جو بے شک جڑا یہ والا آپ واقعہ ہو، سرگودا والا واقعہ ہو، یا پھر باقی جگہوں پہ جو پاکستان میں ایک دم سے ریلیجیس رائٹس، ریلیجیس ڈرفٹس جو ہیں وہ ایرپٹ ہو گئے، تو ان کے پیچھے مطلب صاحب یہ تو بڑا ڈیفینیٹلی کوئی آسان نہ کوئی ہاتھ نظر آتا ہے۔ نہیں، مطلب صاحب یہ بتائیے، تو بڑا آسان نہیں ہے کہ یہ کہہ دینا جی ہمارے ملک میں ادھر ایک بندہ مرا ہے تو انڈیا انوالو ہے، چترال میں انڈیا انوالو ہے، جڑاوالا میں انڈیا انوالو ہے، مظفر آباد میں انڈیا انوالو ہے، تو یہ تو ایک بڑا ایزی ٹارگٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ یہ کہہ دینا ہے کہ ہر چیز میں انڈیا انوالو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی ہسٹری اٹیچ ہے وہ تو چیز بن گئی ہے۔ فار ایگزامپل عیسائیوں کے گھر آپ نے جڑاوالا میں جڑا دیے تو وہ انڈیا کر تو نہیں کرا رہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انڈیا کرا رہا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پیٹرن اس طرح کا ہے کہ چیمہ صاحب یوزلی اس طرح کی چیزیں اتنی فریکوینٹلی ہوتی نہیں ہیں۔ دو پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہ ایک معاشرے کا ایشو تھا جس کی وجہ سے یہ تمام کا تمام انسیڈنٹ ٹریگر ہوا، نو ڈاؤٹ، اور جن لوگوں نے آن سپاٹ کیا وہ بھی پاکستانی تھے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے اپنا ایکسپیرینس بھی رکھا ہے کہ جو میں نے مختلف فرنٹس پہ دیکھا ہے، وہ انفارمیشن کا فرنٹ ہو، ٹیکنالوجی کا فرنٹ ہو، وہ ٹیررزم کا فرنٹ ہو، یا ڈپلومیسی کا فرنٹ ہو، یا اکنامک فرنٹ ہو، تو اس میں آپ دیکھیے کہ انڈیا بہت زیادہ پاورفل ہے۔ بلکہ آج بھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انڈیا نے بغیر جنگ لڑے پاکستان کو بڑے سارے محاذوں پر ناکارہ کر دیا ہے، بہت سارے محاذوں پر اس کو پس پش ڈال دیا ہے، اور بہت سارے محاذوں پر اس کو شکست خوردہ کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی کیپیسٹی بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے آپریشن کنڈکٹ کرنے کی، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بہت زیادہ بڑی ہے پچھلے کچھ عرصے میں۔ آپ یہ خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی انڈیا نے چاہا ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا کوئی دہشت گردی کی ویو ٹریگر ہو، ایگزیکیوٹ ہو، تو وہ بڑی آسانی سے پراکسیز کو یہاں پہ مینیپولیٹ کر لیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ہر اعتبار سے۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے
परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमारी नाकामी बहुत वाज़ेह है। जैसे आप रिलीजियस राइट्स और रिफ्ट्स की बात करें तो उसमें भी हमारी एक स्टेट की पॉलिसी रही है जिसको शदीद क्रिटिसिज्म का सामना होना चाहिए और सामना करना चाहिए कि एक रियासत की पॉलिसी रही है जिसमें वो हम जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे हम उनको पैम्पर करते रहे और आज भी पैम्पर कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो लुधियानवी साहब हैं वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, आज भी वो ललकारते फिर रहे हैं शिया कम्युनिटी को जो कि हमारे अपने पाकिस्तानी है। इसी तरह से अहमदी हैं, उनके खिलाफ टीएलपी वाले और टीएलपी मुझे आपको सबको पता है कि टीएलपी को किससे बनाया और किस लिए बनाया, सियासी मकासद के लिए बनाया गया। लेकिन आज आपके वो जान को आ गई हुई है और वो हर तरह का बदनामी का बायस बन रही है इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। और आप ज़्यादातर केसेस में ये देखेंगे कि टीएलपी इन्वॉल्व है और टीएलपी और मिस इन्फॉर्म्ड है अनफॉर्चुनेटली। इस तरह का जो मॉब जस्टिस होता है, मॉब क्राउड होता है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है वो ज़्यादातर केसेस में मिस इन्फॉर्म्ड होती है। तो बुनियादी वजह ये है कि हमने इनको एक तरह से इंस्टिगेट भी किया है, हमने इनको फीड भी किया है, हमने इनको पैम्पर भी किया है, हमने एक माइंडसेट डेवलप किया है और वो माइंडसेट आज हमें खाया जा रहा है और हमारी जड़ें जो है वो खोखले किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली एक मटेरियल एक्सप्लोसिव मटेरियल अवेलेबल था, तो अवेलेबल है अभी बल्कि, तो उसको जब भी इंडिया या कोई दूसरा तीसरा कोई भी चाहता है तो उसको ट्रिगर कर सकता है। उसको बस उस चिंगारी को हवा देने की ज़रूरत होती है और वो ट्रिगर हो जाता है। तो बिल्कुल आपकी मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि बहुत आसान है कि इंडिया पर इसका ब्लेम धर देना और इंडिया को मोटे इल्ज़ाम ठहरा देना। ये हमारे अपने भी फेलियर्स हैं, बट मैं एक ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि यूजुअली इस तरह की चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली होती नहीं हैं। और जब ऐसे वक़्त में जटावाला में हमने काफ़ी प्यूनिटिव एक्शंस भी लिए और क्रैकडाउन भी हुआ, लेकिन उसके 2-4 दिन के बाद सरगोदा में भी हो गया और फिर इसी तरह की चीज़ें जो है वो जीबी में भी हो जाती हैं, चित्राल में भी हो जाती हैं और फिर बाकी मुल्क के हिस्सों में भी हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मिथिला साहब। क्वेश्चन ये है कि हमें खुद जो है वो अपनी ये जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करना है, टीटीपी हो या बाकी लोग हों। और हम जो चुपके चुपके से जमात दावा के लोगों को मेन स्ट्रीम तक कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक समवेयर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो नहीं समझती कि हमें इन लोगों को छोड़ना है। और अगर वो ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट्स अगेन फेलियर ऑफ आर हमारा ये फेलियर है कि जो लोग जिन चीज़ों में मुलव्वस हैं, हमने FATF की वजह से हाफिज सईद को सज़ा दी, वरना तो हम सज़ा नहीं देना चाहते थे। हमने बड़ी देर उसको होल्ड पे रखा और जब हमारे ऊपर प्रेशर आया तो हमने वो सज़ा दे दी, क्योंकि हमें UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है उनको इम्प्लीमेंट करना था। और हाफिज सईद के मामले में भी चीमा साहब जाते-जाते हाफिज सईद के मामले में भी चाइना हमें काफ़ी अरसे से कह रहा था, मैं बल्कि स्टोरी भी 2017-18 में करना चाह रहा था कि 2017-18 से चाइना हमें मुसलसल कह रहा था कि हाफिज सईद को आप कर्टेल करें, कट टू साइज करें और फिर इवेंचुअली करना पड़ा। और वो उसकी जेल में बात डालना। और उसकी बात ये सही है मिथिला साहब, क्योंकि जारी बात है जब भी इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल मसला लेके जाता था तो पाकिस्तान को चाइना की मदद चाहिए होती थी, क्योंकि वो हाँ। हमारे खिलाफ जो है वो कोई ना कोई रेजोल्यूशन आ जाएगा तो चाइना उसको वीटो करता था। तो वो चाइना ने तो कहना ही था कि ठीक है आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके लिए चीज़ें तो वीटो कर देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है। और फिर वो चाइना की अपनी सुबकी भी होती थी इंटरनेशनल मीडिया में और वेस्टर्न मसूद मीडिया अजहर के मामले में उन्होंने वीटो किया कई दफ़ा। जो में। हाँ, सिक्योरिटी कमेटी थी, जो यूएन की सिक्योरिटी कमेटी थी, 2 दफ़ा उन्होंने मसूद अजहर के इश्यू पे वीटो किया। फिर उन्होंने कहा जी कोई अपना बंदोबस्त करें आप। हाँ, तो वो जो बंदोबस्त हमने नहीं किया और अपने लोगों को भी कंफ्यूज रखा और खुद भी कंफ्यूज रहे और आखिरी दम तक ये हम इंतज़ार करते रहे। मैं तो अक्सर कहता था ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो है ना जो रेजोल्यूशन है मिथिला साहब, ये बेसिकली ये जैसे हमारे थानों में पर्चे नहीं होते, FIR होती है, साइलेंट पड़ी होती है, किसी वक्त भी आपको SHO आके ले जा सकता है। हाँ, तो ये ऐसा ही हमारे ऊपर ये 1267 और 1373 टू 2 रेजोल्यूशन थे जो हमारे ऊपर लटक रहे थे, ऐसा ध्यान ही नहीं देता। जैसे ही अमेरिकन खिते से निकले उन्होंने क्या पढ़ो इन्होंने FATF तो वो तो FIR जो थी
وہ کر دی. Anyhow, thank you very much Mithila sir for giving us an exclusive information. اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے نالج تھا اس نے ہمیں کافی انڈرسٹینڈنگ کی کہ یہ پیٹرن ہے کیا اور یہ ہو کیسے رہا ہے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو جی صاحب. تھینک یو. مائی پلیئر.